شوہر کی 5 باتیں باہر بتانے والی بیوی کا بھیانک انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم اس عورت کے بارے میں بات کریں گے جو اپنے شوہر کی باتیں باہر جا کر کسی غیر مرد یا کسی غیر عورت کو سناتی ہے۔ وہ باتیں جو شوہر اور بیوی کے درمیان امانت ہوتی ہیں، جب بیوی شوہر کی وہی باتیں دوسروں تک پہنچاتی ہے تو رشتوں میں کس طرح زہر گھل جاتا ہے، پھر کس طرح قیامت ٹوٹتی ہے۔ آج میں ایک ایسی عورت کا واقعہ سناؤں گی جو اپنے شوہر کی باتوں کو باہر لے جا کر اپنی دوستوں کو غیبت کے طور پر سناتی تھی، پھر اس کی بیوی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ جو باہر اپنی باتیں سناتی تھی، اپنے شوہر کے راز باہر والی لڑکیوں کو بتاتی تھی، اس عورت کے ساتھ کیا ہوا؟ جس نے بھی سنا توبہ توبہ کرنے لگا۔ میری اسلامی بہنوں، آج کا واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے بھی سنا توبہ توبہ کرنے لگا۔ اس واقعہ نے ایک نہیں بلکہ ہزاروں غیبت کرنے والی عورتوں کی زندگی بدل ڈالی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ایک بار یہ واقعہ ضرور سنیں۔ اس وقت اگر کوئی اسلامی بھائی میرا یہ بیان سن رہا ہو تو میں اس سے گزارش کروں گی کہ خدارا اپنی عورتوں کو یہ واقعہ ضرور سنائیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، بغیر دیر کیے آج کا عبرتناک واقعہ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے محل کے نزدیک ایک خوبصورت عورت رہتی تھی۔ وہ عورت جتنی کمزور نظر آتی تھی، اس کا چہرہ اتنا ہی نورانی اور دل کو کھینچنے والا تھا۔ اس عورت کا کچا سا مکان تھا جس کی دیواریں بارشوں میں بھیگ جاتی تھیں اور چھت سے پانی ٹپکنے لگتا تھا، مگر وہ عورت صبر کرتی تھی، خاموش رہتی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ غریب تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ امیروں کی لڑکیاں بھی آئینے میں خود کو اس جیسا بنانے کی تمنا کرتی تھیں۔ جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، جیسے وقت رک جاتا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کے حسن کے چرچے پورے شہر میں گونجنے لگے۔ جب بھی حسن کی بات آتی تو لوگ اسی عورت کی مثال دیتے۔ ایک دن صبح سویرے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بادشاہ اپنے خوبصورت محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا، ارد گرد کے خوبصورت مناظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کی نظر محل کے نیچے ایک کچے سے مکان کے صحن میں بیٹھی ایک پردہ دار عورت پر پڑی۔ یہ وہی عورت تھی جو حسن میں ایک مثال رکھتی تھی۔ بادشاہ کی نظر جیسے ہی عورت پر گئی تو نظر نے ہٹنے سے انکار کر دیا، جیسی آنکھ اس حسن سے بند گئی ہو۔ بادشاہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک کچے سے غریب سے مکان کے اندر اتنا بڑا حسن یہ کہاں سے آ گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں۔ بادشاہ نے جلدی سے اپنی ایک لونڈی کو بلایا۔ بادشاہ نے کہا، یہ جو سامنے کچے سے مکان کے اندر ایک عورت بیٹھی ہے، یہ کون ہے؟ لونڈی نے کہا، یہ تو بہت بڑی دیندار ہے، نیک عورت ہے اور پورے محلے میں اپنی شرافت کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے ہر حال میں اس کے شوہر سے ملنا ہے، جاؤ اس کے شوہر کو بلا کر لاؤ۔ وزیر جلدی سے گیا اس کے شوہر کو بلانے کے لیے۔ عورت کے کچے سے مکان پر وزیر نے پہنچ کر پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ بادشاہ سلامت اسے بلا رہے۔ خوبصورت عورت نے کہا، میرا شوہر محنت مزدوری کرنے گیا ہوا ہے، جب آئے گا تو اسے بھیج دوں گی۔ وزیر نے کہا، نہیں، بادشاہ کو بہت زیادہ جلدی ہے، وہ ہر حال میں آپ کے شوہر سے ملنا چاہتے ہیں۔ خیر، وزیر نے بڑی ہمت اور کوشش کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اس خوبصورت عورت کے شوہر کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، اے شخص، بتا وہ عورت کون سی ہے جو تیرے گھر میں بیٹھی ہے؟ غریب شخص نے کہا، جی بادشاہ سلامت، وہ میری بیوی ہے، جو عورت ہے وہ میری بیوی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تیری بیوی کو خریدنا چاہتا ہوں۔
تیری بیوی کی آنکھیں بہت زیادہ نشیلی ہیں، تیری بیوی کا حسن مجھے بھا گیا ہے، جتنا پیسہ مانگنا ہے مانگ لے، جتنا تجھے چاہیے تو مجھ سے لے لے، میں ہر حال میں تیری بیوی کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر غریب شخص کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں گھر جا کر بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے غریب شخص وہاں سے اپنے گھر چلا گیا۔ جب وہ چارپائی کے اوپر پریشان حال بیٹھا ہوا تھا تو بیوی نے پوچھ ہی لیا کہ اے میرے شوہر، آخر کس چیز نے تمہیں اس قدر پریشان کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے اپنی پریشانی کیوں نہیں بتاتے؟ اور ویسے بھی بادشاہ کے سپاہی آپ کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ شوہر نے کہا، اے میری بیوی، بادشاہ نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ کا حسن اور آپ کی خوبصورتی دیکھ لی ہے، اس نے آپ کو پسند کر لیا ہے، لہٰذا اب وہ آپ کو حاصل بھی کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہر حال میں آپ کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا ہی تھا کہ بیوی چونک گئی، کہنے لگی، اگر یہی صورتحال ہے تو ہمیں جلد از جلد اس گھر سے نکلنا چاہیے، بغیر دیر کیے یہاں سے نکل جائیں۔ میری اسلامی بہنوں، پھر کچھ یوں ہوا کہ رات کے دوسرے پہر دونوں نے چھوٹے سے مکان کے اندر سے کھانے پینے کا کچھ ساز و سامان اٹھایا اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر گھر سے باہر نکل گئے۔ رات کے دوسرے پہر بھاگتے رہے اور پھر بھاگتے بھاگتے ان کا ایک قبرستان کے قریب سے گزر ہوا۔ یہ دونوں قبرستان کے قریب تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ کس لیے؟ سکون کرنے کے لیے۔ جیسے ہی رکے تو اچانک قبرستان کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ دونوں میاں بیوی قبر کے اندر سے رونے والی آواز سن کر ایک بار کانپ گئے، سوچنے لگے کہ رات کا دوسرا پہر ہے، اس وقت قبرستان کے اندر بیٹھا کون سا شخص ہوگا جو بار بار رو رہا ہوگا؟ دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دونوں میاں بیوی قبرستان کی طرف چل پڑے۔ رونے والی خوفناک آواز کی طرف چلتے چلتے جب اس آواز کے بالکل قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ آواز کسی زندہ انسان کی نہیں بلکہ یہ مردہ انسان کی ہے۔ مطلب ایک قبر کے اندر سے رونے اور چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی ان دونوں میاں بیوی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اور زیادہ حیران ہو گئے۔ جب قبر کے بالکل قریب پہنچے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر کے اندر جہنم کی آگ جل رہی ہو، وہاں بہت زیادہ تپش تھی اور اندر سے ایک مرد کے چیخنے کی اور رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی قبر کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گئے۔ ان کو پیچھے بادشاہ کا بھی ڈر تھا، لیکن ان کو یقین تھا کہ بادشاہ قبرستان کی طرف ہرگز نہیں آئے گا، لہٰذا ہم قبرستان کے اندر محفوظ جگہ پر بیٹھے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے قبر کی طرف رخ کیا، وجہ جاننے کے لیے وہاں بیٹھ گئے، لیکن قبر کے اندر آگ جلی ہوئی ہے اور اندر چیخو پکار بھی ہے۔ اتنے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی قبر کے اندر سے ایک موٹا سارا سانپ نکلا۔ یہ سانپ آدمی کے قد کے برابر تھا۔ اس کی جسامت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں۔ اس سانپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ سانپ نے قبر سے باہر نکل کر انسانی زبان میں کہا، اے اللہ کے نیک بندو، بتاؤ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نیک عورت نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ اس مرنے والے شخص کو اس قدر دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ اس سانپ نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں 5 بہت بڑے گناہ کیا کرتا تھا۔ خوبصورت عورت نے کہا کہ جلدی بتائیے وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ سانپ نے کہا اس کا پہلا گناہ یہ تھا کہ یہ مال کے ہونے کے باوجود بھی صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، غریبوں کی مدد نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے دنیا میں بہت سارا مال چھوڑا، بہت سارا پیسہ چھوڑا، وہ مال وہ پیسہ آج اس کی اولاد استعمال کر رہی ہے، مگر یہ قبر کے اندر اس کا حساب دے رہا ہے۔ دوسرا گناہ یہ تھا کہ یہ باتوں باتوں پر جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا۔
لیکن جھوٹ اور غیبت اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ناپسندیدہ گناہ ہیں۔ جو عورت غیبت کرتی ہے یا جھوٹ بولتی ہے وہ اللہ کے غضب کو خود دعوت دیتی ہے۔ جو مرد جھوٹ یا غیبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے سخت عذاب کو دعوت دے دیتا ہے۔ ابھی سانپ ان دونوں کو مخاطب کر کے گناہوں کے بارے میں اور قبر کے اندر عذاب میں مبتلا شخص کے بارے میں کچھ بتا ہی رہا تھا کہ پیچھے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ یہ گھوڑے اسی بادشاہ کے تھے اور بادشاہ اس خوبصورت عورت کے پیچھے اندھا ہو کر اس کی تلاش کے لیے نکل پڑا تھا۔ بادشاہ نے جیسے ہی قبرستان کے اندر روشنی دیکھی تو بادشاہ بھی قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی کانپ گئے اور کہنے لگے، اے سانپ، تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا۔ آج اگر تو ہماری مدد کرے گا تو اللہ تجھے جزا دے گا۔ یہ ظالم بادشاہ ہے، یہ ہم دونوں کے گھر کو اجاڑنا چاہتا ہے، ہم دونوں میاں بیوی کو جدا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تو ہمیں اس ظالم بادشاہ کے ہاتھوں سے بچا لے، اس ظالم بادشاہ سے ہماری جان چھڑا دے، یا پھر ہمیں مار دے یا پھر بادشاہ کو مار دے۔ سانپ نے تھوڑی دیر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم گھبراؤ نہیں اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، یہیں بیٹھے رہو، ظالم بادشاہ کو یہاں تک آنے دو، پھر جو ہوگا وہ تم دیکھ لینا۔ یہ کہتے ہوئے سانپ ایک بار پھر سے قبر کے اندر داخل ہو گیا اور ایک بار پھر سے اس مرے ہوئے آدمی کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں۔ قبر کے اندر سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور یہ چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ بادشاہ اور اس کے سپاہی قبرستان کے اندر خوبصورت عورت کی طرف بھاگنے لگے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی خاموش ہو کر بیٹھے رہے کہ اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ بادشاہ سانسیں نکالتا ہوا تھکا ہارا بھاگتا دوڑتا آخر کار قبرستان کی اسی قبر پر جا پہنچا جہاں پر یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، اور قبر کے اندر سے دردناک والی آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ نے جیسے ہی قبر کے اندر سے دردناک آواز سنی، قبر کے اندر سے چیخنے کی اور آگ کے شعلوں کی آواز سنی تو بادشاہ کے قدم وہیں پر رک گئے۔ بادشاہ یہ آواز سن کر اچانک دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اتنا رویا کہ اپنا سر پیٹنے لگا۔ قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، میرے بیٹو، سب کچھ کرنا جو میں نے کیا ہے وہ مت کرنا۔ بار بار یہی آواز آ رہی تھی، میرے بیٹو، ہر ایک گناہ کرنا مگر جو گناہ میں نے کیا وہ مت کرنا۔ قبر کے اندر سے رونے کی آواز سن کر باہر کھڑا بادشاہ اتنا رویا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وزیروں نے جلدی سے بادشاہ کو پانی دیا، بادشاہ پھر سے اٹھا، پھر سے وہی رونے کی آواز آئی۔ بادشاہ نے کیا کیا، جلدی سے اس خوبصورت عورت کے قدموں پر اپنی پگڑی رکھ دی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے اے نیک عورت، میں تجھے نہیں جانتا تھا، لیکن میں تیرے عشق میں اندھا ہو چکا تھا، میں پاگل ہو چکا تھا، میں مرتا کیا نہ کرتا، لیکن اب میں نے تجھے معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میں نے تجھے گھر سے بے گھر کیا، میں نے تجھے ڈرایا، میرے ڈر سے تو گھر سے بھاگی، لہٰذا مجھے معاف کر دے، اور تو دعا کر کہ اللہ میرے باپ کی بخشش کرے۔ جب بادشاہ نے کہا نا کہ تم دعا کرو اللہ میرے باپ کی بخشش فرمائے، تو دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے، کہنے لگے، تمہارے باپ کی قبر کہاں پر موجود ہے؟ تو بادشاہ نے روتے ہوئے اسی قبر کے اندر اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس قبر کے اندر سے چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی ہے یہ کوئی عام قبر نہیں بلکہ یہ تو میرے باپ کی قبر ہے۔ میں بادشاہ ہوں، یہ میرا باپ ہے، میرا باپ بھی دنیا میں میری طرح کیا کرتا تھا، وہ بھی دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا تھا، دوسروں کی بیویوں سے اپنے نفس کی خواہش پوری کیا کرتا تھا، وہ بھی میری طرح پیسے کا گمنڈی تھا، تکبر کیا کرتا تھا، میری طرح غفلت میں زندگی گزار رہا تھا۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا کہ میرا باپ مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ تم نے کسی بھی صورت نہیں کرنا، کیا تو اگر کیا تو یاد رکھنا تمہاری قبر بھی جہنم کا گھڑا بن جائے گی، لہٰذا خدارا
میں بادشاہ کو معاف کر دو، دعا کرو میرے اللہ تعالیٰ میرے باپ کی بخشش فرما دے، لہٰذا آؤ ہم آپ کو عزت کے ساتھ گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، پھر کیا ہوا؟ دونوں میاں بیوی وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، بادشاہ کے باپ کی بخشش فرما، اس کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ اللہ نے ان دونوں نیک میاں بیوی کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا، فوراً ہی قبر کے اندر سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے عزت کے ساتھ ان دونوں میاں بیوی کو واپس ان کے گھر چھوڑا اور بادشاہ خود اپنے محل کے اندر چلا گیا۔ وہاں جا کر ایک پختہ توبہ کی اور ایسی توبہ کی کہ آئندہ پھر کبھی وہ گناہ نہ کیا جو گناہ اللہ کو ناپسند تھا۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ بادشاہ جو بھی دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا تھا۔ اس دور کے لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ تو اب اللہ کا ولی بن چکا ہے، اللہ کا محبوب بن چکا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے اندر کی میں ختم کر دی، اپنے اندر کا تکبر ختم کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو عورت اپنے شوہر کی غیبت کرتی ہے، شوہر کی چغلی کرتی ہے یا شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسے بادشاہ کے باپ کا قبر کے اندر انجام ہو رہا تھا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میرے معاشرے کی کتنی عورتیں ہیں اور کتنے مرد ہیں جو غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج کے اس دور میں غفلت اور گناہ کو اتنی آسانی سے اپنایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ معمولی سی بات ہو۔ عورتیں ایک جگہ اکٹھی بیٹھتی ہیں تو سب سے پہلے باتوں کا رخ غیبت کی طرف جاتا ہے، طنز کی طرف جاتا ہے، چغلی کی طرف جاتا ہے اور دلوں میں حسد بھرنے والی باتوں کی طرف جاتا ہے۔ اور اکثر عورتیں اپنے شوہروں کا گلہ کرتی ہیں، ان کی کمیوں کو اچھالتی ہیں، ان کی اندر کی باتیں باہر بیان کرتی ہیں، ان رازوں کو کھول دیتی ہیں جو اللہ نے پردے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ باتیں جو میاں بیوی کی امانت ہوتی ہیں، جب وہ دوسروں کی محفل میں کھولی جاتی ہیں تو وہ محفلیں تو رونق سے بھر جاتی ہیں، مگر عورت کا نصیب اندھیروں سے بھر جاتا ہے۔ آج کتنی عورتیں اپنے گھروں میں بے سکونی کی شکایت کرتی ہیں، مگر انہیں یہ احساس نہیں کہ بے سکونی انہی کی اپنی زبان سے نکل کر انہی کی زندگی میں واپس آئی ہے۔ جو عورت شوہر کی بے عزتی کرتی ہے، اس کا مذاق بناتی ہے، اس کے راز دوسروں کو سناتی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ ہر لفظ کے ساتھ اپنے گھر کی دیوار کو خود توڑ رہی ہے۔ آج میری پیاری بہنوں، جو غیبت کرتی ہیں، جو چغلی کرتی ہیں، جو عورتیں دوسروں کی عزتیں اچھالتی ہیں، جو بیٹھتے ہی کسی نہ کسی عورت کا گلہ کرتی ہیں، جو سہیلیوں میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیوں کا تماشا بنا دیتی ہیں، وہ سب اس انجام کے قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ جو بادشاہ کے باپ کے قبر کے اندر ہوا تھا، وہی انجام۔ میری پیاری بہنوں، اس واقعے کو سن کر ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا کے ہر رشتے، ہر نعمت، ہر موقع اور ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم وفادار ہیں یا بے وفا، ہم شکر گزار ہیں یا نہ شکرے، ہم عزت کے لائق ہیں یا رسوائی کے مستحق۔ یہ واقعہ چیخ چیخ کر ہمیں بتاتا ہے کہ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی وفاداری نبھاتی ہے، اپنی زبان پر قابو رکھتی ہے، اپنے کردار کو آئینے کی طرح صاف رکھتی ہے، وہ چاہے کچے مکان میں ہو یا محل کے سائے سے دور، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ضرور کرتا ہے۔ اور وہ عورت نہ صرف دنیا میں کامیاب رہتی ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو عورت زبان کی بے احتیاطی سے دوسروں کی عزتیں اچھالتی ہے، سہیلیوں کی محفلوں میں شوہروں کی خامیاں بیان کرتی ہیں، دلوں میں زہر گھولتی ہیں، دوسروں کی زندگیوں میں جھانک کر خود کو بہتر سمجھتی ہیں، وہ عورت در حقیقت اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتوں کو، اپنے سکون کو اور اپنی عاقبت کو برباد کر رہی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی اپنی حدود میں رہتا ہے، خواہشات سے بچتا ہے، دل
کے شیطان کو قابو میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام دیتا ہے جسے بادشاہوں کی سلطنتیں بھی چھو نہیں سکتی۔ اگر بادشاہ جیسا طاقتور انسان ایک نیک عورت کے سامنے جھک سکتا ہے، اگر اس کی پگڑی ایک باحیا عورت کے قدموں پر رکھی جا سکتی ہے، تو سوچو کہ عورت کی حیا اور عزت کی قیمت اللہ کے ہاں کتنی بلند ہوگی۔ اور یہ سبق صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے کہ جب وہ دوسروں کی عزتوں کو روندتے ہیں، غیروں کی بیویوں کو نظر بھر کے دیکھتے ہیں، بے حیائی کو معمول سمجھتے ہیں، اپنے مال پر فخر کرتے ہیں اور اپنے تکبر میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو ان کا انجام بھی بادشاہ کے باپ جیسا ہو سکتا ہے۔ قبر میں چیخیں، پچھتاوے اور عذاب، کیونکہ دنیا کے عیش و عشرت، طاقت اور شہوت صرف وقتی دھوکہ ہے۔ اصل زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے، اور جو شخص دنیا میں توبہ کر لے وہی اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے۔ یہی وہ سچ ہے جو ہمیں بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اب بھی اپنی زبان، آنکھ، دل، نیت اور عمل کو نہ سنبھالا تو وہ دن دور نہیں جب ہم بھی اسی طرح پکاریں گے، اے میرے بیٹو، جو میں نے کیا ہے وہ تم مت کرنا۔ لیکن اس وقت کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اس لیے آج ابھی اسی لمحے اپنے آپ کو بدلنا ہے، کیونکہ کل کا وقت کسی کو مہلت نہیں دیتا اور موت دروازہ کھٹکھٹائے بغیر نہیں آتی۔ تو پیاری بہنوں، کبھی بھی اپنے شوہر کی باتیں کسی غیر کو نہیں بتانی، چاہے وہ آپ کی سگی سہیلی کیوں نہ ہو، آپ کی سگی ماں یا بہن کیوں نہ ہو۔ ان کو کبھی بھی اپنے شوہر کے راز کی باتیں نہیں بتانی، وہ باتیں جو میاں بیوی کے درمیان امانت ہیں۔ گھر میں پڑی 5 چیزیں انسان کو بددعائیں دیتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، رزق مٹ جاتا ہے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے غریب کر دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ 5 باتیں بتانے والی ہوں جسے سن کر انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، روح تڑپ جاتی ہے۔ آج کے اس بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر ہمارے گھر میں وہ کون سی 5 چیزیں پڑی ہیں جو ہر وقت ہمیں بددعائیں دیتی ہیں، ہمیں گالیاں دیتی ہیں اور ہماری زندگیوں میں بے سکونی بھر دیتی ہیں، اور انہی کی بددعاؤں کی وجہ سے آج ہمارے گھر میں غربت ہی غربت دکھائی دیتی ہے، جیسے خوشحالی نے ہمارے دروازے پر آ کر واپس پلٹ جانے کی قسم کھا لی ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دکھنے میں معمولی لگتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ آہستہ آہستہ پورے گھر کی برکت کو کھا جاتی ہیں، جیسے کوئی خاموش بیماری جو چلتے پھرتے انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر میں تمہیں ایک خاص بات بتاؤں تو انہی 5 چیزوں کی بددعاؤں کی وجہ سے آج ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب رحمت رک جاتی ہے تو گھر کے ماحول سے روشنی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ رزق بانٹنے والے فرشتے وہاں سے روٹھ جاتے ہیں، اور جب رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جائیں، ناراض ہو جائیں، تو محنت بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ دروازے کھلے ہونے کے باوجود رزق اندر داخل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے آج ہمارے گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، جھگڑوں کے سوا کچھ نہیں۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان حال دکھائی دیتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو لوگ ہیں وہ سب کے سب افراد پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور یہ پریشانی خود نہیں آتی، اسے وہی 5 چیزیں کھینچ کر گھر میں لاتی ہیں جنہیں ہم سالوں سے معمولی سمجھ کر اپنے گھروں میں سنبھال کر رکھے بیٹھے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کی بددعاؤں کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں، مصیبتوں اور غربت کی دلدل میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے قرآن مجید۔
وہ قرآن جسے ہم میں سے کئی گھروں میں برسوں سے کھولا تک نہیں گیا، وہ پاک کتاب جو رحمت بن کر اتری تھی، مگر آج ہماری غفلت کی وجہ سے الماریوں میں بند پڑی ہمارے دلوں کی تاریکی کو دیکھ کر جیسے خود بھی تڑپ رہی ہو۔ قرآن کا ایک ایک ورق ہمارا منتظر ہے، مگر ہم اسے پڑھنے کی بجائے ٹی وی کی بیہودہ آوازوں اور موبائل سکرین کے گندے مناظر میں گم ہو چکے ہیں، جیسے ہمیں اس نور کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ہماری بگڑی ہوئی قسمت کو سنوارنے کے لیے آیا تھا۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک عبرت ناک واقعہ سنانا ضروری سمجھوں گی، کیونکہ بعض کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ انسان کی روح کو جھنجھوڑ دینے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ یہ پرانے دور کی کہانی نہیں بلکہ اسی دور کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ لاہور کی ایک گلی میں ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد جب اسے غسل کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو غسل دینے والی عورتیں یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ اس لڑکی کا چہرہ بگڑتا جا رہا تھا، اس کا جسم پھول رہا تھا اور وہ بہت زیادہ وزنی ہوتی جا رہی تھی۔ غسل دینے والی عورتوں نے گھبرا کر جلدی سے اسے غسل دیا، لیکن جیسے ہی غسل کے پھٹے سے میت کو اٹھا کر چارپائی پر رکھنے لگی تو سب عورتیں خوف کی وجہ سے خاموش ہو گئیں، اس لیے کہ اس لڑکی کی میت وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اتنی وزنی ہو چکی تھی کہ اٹھانا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ بڑی ہی مشکل سے بہت ساری عورتوں کو اکٹھا کیا گیا، بہت ساری عورتوں نے مل کر بڑی ہی مشکل سے میت کو اٹھایا تاکہ جنازہ پڑھا جا سکے، مگر لوگوں کے چہروں سے خوف ٹپک رہا تھا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پہاڑ کو کندھا دے رکھا ہو۔ بڑے ہی طاقتور لوگوں نے اس کا جنازہ اٹھایا، حالانکہ یہ لڑکی بہت ہی سمارٹ تھی، صرف 18 سال اس کی عمر تھی، مگر پھر بھی لوگوں کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی میت کو نہیں بلکہ کسی وزنی بوجھ کو کندھا دے کر چل رہے ہوں۔ بڑی مشکل سے وہ لوگ قبرستان پہنچے، حالانکہ ان دنوں شدید سردی تھی، بارشوں کا موسم تھا، مگر جیسے ہی اس لڑکی کو دفنانے کے لیے لوگ قبر میں اترے تو سب کی سانسیں رک گئیں۔ قبر کے اندر شدید گرمی تھی، ایسی گرمی کہ لگتا تھا جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں اسی قبر کی جانب کھول دی گئی ہوں، اور یہ منظر دیکھ کر ہر شخص کانپ اٹھا کہ آخر اس ننھی سی عمر میں ایسا کون سا گناہ ہو چکا تھا جس نے قبر کو اس کے لیے آگ کا گھڑا بنا دیا۔ میری پیاری بہنوں، اب اس لڑکی کے لیے 10 قبریں کھودی گئیں، اور حیرت اس بات پر ہوئی کہ ہر قبر کے اندر لوگوں نے وہی منظر دیکھا جو پہلی قبر میں دکھائی دیا تھا۔ قبر کے اندر سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے ہر حال میں نظر آ رہے تھے، جیسے زمین کی تہ میں کوئی بھٹی دہک رہی ہو۔ آخر کار ان میں سے ایک شخص تھا جو عالم تھا، اس نے ان سب کو روک کر کہا کہ اے میرے بھائیو، تم جہاں بھی قبر کھودو گے تو قبر کے اندر سے آگ کے شعلے ہر حال میں نظر آئیں گے، کیونکہ یہ آگ آسمانوں کی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس لڑکی کو اسی پہلی قبر میں دفن کر دو۔ لوگوں نے مولانا صاحب کی بات مانی اور بڑی مشکل سے لڑکی کو اسی قبر میں دفن کر دیا، مگر تدفین ختم ہوتے ہی ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ سب کی روح کانپ اٹھی۔ لوگوں نے اس لڑکی کی ماں کو روتے ہوئے، چیختے ہوئے، پاگلوں کی طرف بھاگتی ہوئی قبر کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ عورت بھاگتی ہوئی اپنی بیٹی کی قبر کے سرہانے بیٹھ گئی اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے۔ انہوں نے سوچا، لوگوں نے جو اسے دیکھ رہے تھے، عورتیں تھی، مرد تھی جو انہیں دیکھ رہے تھے، سب نے سوچا کہ ماں اپنی بیٹی کی مغفرت کی دعا کرے گی، لیکن جب اس کے لب ہلے تو وہ الفاظ سن کر ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ماں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، یا اللہ، میری بیٹی کو کبھی معاف نہ کرنا، اسے ہر حال میں عبرت کا نشانہ بنانا۔ جس طرح اس نے تیرے قرآن کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو نے بھی اسی طرح اسے جہنم کی آگ میں جلانا ہے۔ یہ سن کر وہاں کھڑے ہر شخص کی ٹانگیں کانپنے لگیں، فضا میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا، اور دعا ختم ہونے کے بعد سب لوگ اس ماں کے پاس
آئے اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگے، اے اماں ہمیں تو بتا، آخر تیری بیٹی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تو ایک ماں ہو کر اپنی اولاد کو ایسی بددعا دینے پر مجبور ہو گئی۔ اس بوڑھی عورت نے رو کر کہا، لوگو یہ میری بیٹی تھی، اللہ نے اسے بے تحاشا حسن بھی دیا تھا، میں نے اسے حافظ قرآن بنایا، اسے اچھا سے اچھا کھلایا، اچھے سے اچھا پہنایا، اس کی ہر خواہش پوری، اس کی ہر تکلیف کو اس سے دور رکھا۔ لیکن جب یہ لڑکی جوان ہوئی تو ایک دن کہنے لگی، اماں میری ہر سہیلی کے گھر میں ٹی وی ہے، لہٰذا مجھے بھی ٹی وی لے کر دو۔ بیٹی کے بار بار اصرار پر میں نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی، مگر جیسے ہی ٹی وی لے کر گھر میں آئی اسی دن سے میری بیٹی کا دل بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ اسی طرح ڈراموں، فلموں اور گندی فحش ویڈیوز میں مگن ہوئی کہ نہ قرآن یاد رہا، نہ ہی اسے نماز یاد رہی، نہ گھر کا سلیقہ، نہ شرم و حیا۔ ایک دن میں اچانک کمرے کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹی وی پر ایسے بے حیا مناظر دیکھ رہی تھی کہ اگر انہیں کوئی غیر شادی شدہ بلکہ شادی شدہ بھی دیکھ لے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ وہاں جا کر میں نے بیٹی کو ڈانٹا اور غصے سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ مارتے ہوئے میں نے کہا، بے شرم، تجھے ذرا شرم نہیں آتی؟ قرآن کے ورقے تیرے پڑھنے کے منتظر ہیں اور تو گندے ڈراموں میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ٹی وی کو اٹھایا اور غصے میں زمین پر دے مارا، مگر میری پیاری بہنوں جیسے ہی ٹی وی ٹوٹا میری بیٹی کو ایسا غصہ آیا کہ اس نے بغیر وضو کے وہی پاک کتاب، وہی قرآن مجید اٹھایا اور میرے سامنے استغفر اللہ نعوذ باللہ زمین پر پھینک دیا۔ وہ منظر دیکھنے کی دیر تھی کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری سانسیں رک گئیں، میں چیخ کر بولی، ہائے اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے رحمت جنم دیا ہے، میں نے ایک رحمت کو جنم دیا ہے یا کوئی عذاب جنم دیا ہے؟ یہ میرے لیے رحمت نہیں، یہ تو زحمت ہے۔ یا اللہ، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، لیکن آج مجھے یہ سمجھ آیا کہ اگر بیٹی غلط راستے پر چل پڑے تو وہ ماں باپ کے لیے زحمت بھی بن جاتی ہے۔ وہ نہ صرف گھر کی برکت چھین لیتی ہے بلکہ معاشرے میں ماں باپ کی عزت بھی خاک میں ملا سکتی ہے۔ لوگو، میری بیٹی نے یہی ایک گناہ کیا تھا کہ اللہ کی لاریب کتاب کی توہین کی تھی اور آج وہ اپنے انجام تک پہنچ گئی۔ میری پیاری بہنوں، سن لیا نا آپ نے؟ جب الماری میں پڑے قرآن کے ورقے ہمارے منتظر ہوں اور ہم موبائل اور ٹی وی کے گندے مناظر دیکھنے میں مصروف ہوں تو پھر انجام عبرتناک ہی ہوتا ہے، اور وہ انجام آپ نے سن لیا ہے۔ لہٰذا میری بہنوں، ابھی توبہ کر لیجئے، دیر نہ کیجئے، آج ہی قرآن کو اٹھائیے، قرآن کو سینے سے لگائیے، اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اپنی آنکھوں سے لگا کر قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیے، کیونکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس گھر میں قرآن بند پڑا ہو تو وہاں سے برکتیں بھی اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی جو ہمیں بد دعائیں دیتی ہے، اور انہی بد دعاؤں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، گھر سکون سے خالی ہوتا جاتا ہے اور ہمارا گھر مصیبتوں کی دلدل میں دن بدن پھنستا چلا جاتا ہے، اور وہ دوسری چیز ہے بوڑھی ماں۔ جی ہاں، وہی بوڑھی ماں جسے آج ہم ملازمہ سمجھنے لگے ہیں، وہ بوڑھی ساس جس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرنا تو رہی دور کی بات کرنے تک کو گوارا نہیں کرتے، وہ بوڑھا باپ جسے ہم گھر کا بوجھ سمجھ کر اس کا مقام بھی چھین لیتے ہیں، اسے ایسے حکم دیتے ہیں جیسے وہ کوئی نوکر ہو، جیسے وہ ماں باپ نہیں بلکہ گھر کے کام کاج کرنے والے ملازم ہوں۔ میری پیاری بہنوں، بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آج کتنے گھر ایسے ہیں جن کے کمروں میں پڑی ماؤں کی آہیں انہیں سنائی دیتی ہیں، جہاں بوڑھے باپ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر روتے ہیں، جہاں سفید بالوں والی مائیں بیٹیوں کی نافرمانی یاد کر کے ساری ساری رات آہیں بھرتی رہتی ہیں۔ وہ مائیں جو کبھی اپنی اولاد کے لیے نیندیں قربان کرتی تھیں، آج اپنی ہی اولاد کے رویوں سے ٹوٹ کر رہ گئی ہیں۔ وہ باپ جنہوں نے بیٹیوں کے قدم سے
کانٹے جو تھے وہ دور کیے تھے، بیٹیوں کے قدموں کو کانٹوں سے بچایا، آج انہی بیٹیوں کے سخت لہجے سے گھائل ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جس گھر میں ماں آہ بھرے، باپ آنسو بہائے، اس گھر میں رحمت کیسے اتر سکتی ہے؟ جب ماں باپ دل سے بد دعا دیں تو پھر رزق کی برکتیں کیوں نہ اٹھ جائیں؟ جب ان کے دل ٹوٹ جائیں تو پھر گھر کی خوشیاں کیوں نہ بکھر جائیں؟ اس لیے دوسری چیز جو ہمیں بد دعائیں دیتی ہے وہ بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ ہی ہیں، جن کے دکھ بھری سانسیں گھروں سے رحمت کو بھگا دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، دل میں جگہ بنائیں، اپنی ماں کو ماں بنائیں، اپنے باپ کو باپ سمجھیں، ورنہ ان کی آہوں سے گھر کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو ہو گئی دوسری چیز۔ اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی، جو گھر میں پڑی رہ کر ہمیں بد دعائیں دیتی ہے، ہماری برکتیں چھین لیتی ہے اور ہمارے رزق کو دن بدن خشک کرتی جاتی ہے، اور وہ ہے بچا ہوا کھانا۔ جی ہاں، وہی کھانا جو ہم بے دلی سے پلیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر لاپرواہی سے کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ کھانا جو اللہ کی نعمت ہے، جو کبھی کسی کی دعا بن کر اترا تھا، جب وہ کوڑے میں پھینکا جاتا ہے تو وہ نعمت ہمیں بد دعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے، جیسے وہ رو رو کر کہتا ہو، ارے مجھے پھینکنے والے تیرا ستیہ ناس ہو، تیرے محلے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، تیری ہی گلی میں کتنے گھروں کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، کتنے بچے ہیں جو بھوک سے سو جاتے ہیں اور تو مجھے کوڑے میں ڈال رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ کھانا آہ بھر کر کہتا ہے، اگر مجھے کوڑے میں پھینکنے سے پہلے کسی غریب کے پیٹ میں ڈال دیتے تو میں تیرے گھر کی دعا بن جاتا، تیری قسمت بدل دیتا، تیرے رزق میں اضافہ کرتا، لیکن تو نے مجھے پھینک کر اپنے گھر کی برکت خود ہی ختم کر دی۔ یاد رکھو، جو کھانا ہم ضائع کرتے ہیں وہی ہماری قسمت کا رزق تھا، وہی ہمارے گھر کی برکت تھی، اور اسی نعمت کی بد دعائیں گھر کے دروازے سے رحمت واپس موڑ دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، بچا ہوا کھانا کبھی نہ پھینکو، اسے کسی فقیر کو دو، کسی بھوکے کے پیٹ میں ڈالو، تاکہ وہ نعمت تمہیں بد دعا نہ دے، تمہارے گھر کے لیے وہ رحمت لے کر آئے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تو ہو گئی تیسری چیز۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی چیز کی، وہ چیز جو ہمارے گھروں میں پڑی رہ کر ہمیں بد دعائیں دیتی ہے، ہماری خوشیاں سیاہ کر دیتی ہے اور رزق کی برکت کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے، اور وہ ہے کسی یتیم کا چھینا ہوا حق، بہن کا مارا ہوا حصہ، چھوٹے بھائی کا دبایا گیا حق۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، یتیم کا آنسو سیدھا عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ بہن کا حق مار لینا اللہ کی ناراضی کو دعوت دیتا ہے، اور چھوٹے بھائی کے حصے پر قبضہ کرنا ایسے ہے جیسے اپنی ہی قسمت میں آگ بھر دینا۔ اگر گھر میں کسی یتیم کی زمین دبی ہو، کسی بہن کا حصہ کاغذوں میں مٹا دیا گیا ہو، کسی باپ کی بھائی کی وراثت روک دی گئی ہو، تو وہ خاموش نعمتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر روز بد دعائیں دیتی ہیں، آہیں بھرتی ہیں، اور ان کی آہیں آسمان کو چیر کر گھر کی خوشیوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، دنیا میں سب سے جلد قبول ہونے والی بد دعا یتیم کی بد دعا ہے، اور ماں باپ کے بعد سب سے بڑا رشتہ بہن بھائی کا حق ہے۔ جو اس حق کو مارتا ہے وہ اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب ہم آخری چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، پانچویں چیز، وہ چیز جو گھر میں پڑی رہ کر ہمیں بد دعائیں دے رہی ہے، ہماری قسمت کی روشنی بجھا رہی ہے اور ہماری زندگیوں میں بے برکتی کا زہر بھر رہی ہے، اور وہ ہے گھر میں پڑا ہوا قطع تعلقی کا غصہ۔ جی ہاں، وہی غصہ، وہی کینہ، وہی دل کی سیاہی جو ہم نے کسی رشتہ دار کے لیے جمع کر رکھی ہے، کسی بہن کے لیے، کسی بھائی کے لیے، کسی قریبی عزیز کے لیے۔ وہ دل میں جمع کیا ہوا بغض، وہ بولے بغیر رکھی ہوئی ناراضی، وہ برسوں پرانی انا، یہ سب چیزیں گھر میں رہ کر بد دعائیں دیتی ہیں، رحمت کے فرشتوں کو بھگا دیتی ہیں، اور گھر کو ایسی بے سکونی میں دھکیل دیتی ہیں کہ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ بربادی کہاں سے شروع ہوئی۔ میری پیاری بہنوں، آخری چیز دل کا گندا غصہ بھی ہے، جو گھر کی ساری روحانی روشنی نگل لیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں،
بہنوں، جلدی سے ان 5 گناہوں سے توبہ کر لو، دل کو صاف کر لو، گھر کو پاک کر لو، جلد توبہ کر لو، تو پھر انشاءاللہ تمہارے گھروں میں خوشیاں بھی اتریں گی، رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے اور وہ برکتیں بھی لوٹ آئیں گی جو ان گناہوں نے چھین لی تھی۔ 10 طرح کی عورتوں سے شادی مت کرنا، یہ تمہیں جلد غریب کر دیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے اس بیان میں آپ لوگوں کو ایسی 10 عورتوں کے بارے میں بتاؤں گی جو بادشاہوں کے گھر میں بھی غریبی کو مقدر بنا دیتی ہیں، بڑے سے بڑے امیر کو بھی فقیر کر دیتی ہیں، اور ایسے گھروں میں اندھیرا پھیلا دیتی ہیں جن کے دروازے ہمیشہ روشنیوں سے بھرے رہتے تھے۔ آخر یہ عورتیں ایسے کون سے اعمال کرتی ہیں جو ایک ہنستے بستے گھر کو ویران کر دیتی ہیں، رزق کی برکت کو ختم کر دیتی ہیں اور گھر کی خوشیوں کو خاموش کر دیتی ہیں؟ میری پیاری بہنوں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، مگر ان کی نحوست آہستہ آہستہ گھر کے آنگن میں اترتی رہتی ہے، دلوں کے سکون کو چاٹ لیتی ہے اور رزق کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ آخر وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے قدموں کے ساتھ بدبختی بھی گھر میں داخل ہو جاتی ہے؟ وہ کون سی عادتیں ہیں جو اللہ کی ناراضی کو قریب کر دیتی ہیں؟ اور وہ کون سی روش ہے جو گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہے؟ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہ حقیقتیں معمولی نہیں بلکہ یہ وہ سچائیاں ہیں جو انسان کے دل کو ہلا دیتی ہیں اور اسے مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ پلٹ کر دیکھے کہ کہیں ہمارے گھر میں برکتیں بھی انہی پشیدہ گناہوں کی وجہ سے تو نہیں مٹ رہی۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، وقت ضائع کیے بغیر ہم بات کرتے ہیں ان 10 عورتوں میں سے پہلی قسم کی عورت کے بارے میں جو گھر میں بے بہا غربت لاتی ہے، گھر کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں دھکیل دیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھتی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سوچو ذرا، جس کام کے آغاز میں اللہ کا نام ہی نہ لیا جائے وہ کام کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ جب کام کی شروعات ہی بغیر رب کے نام کے ہو تو وہ کام برکت سے خالی ہو جاتا ہے، اس میں خیر نہیں رہتی، اس میں حفاظت نہیں رہتی، اور وہ کام رزق کے دروازے کھولنے کی بجائے الٹا ان کو بند کرنے لگتا ہے، کیونکہ بسم اللہ وہ چابی ہے جو برکت کو کھولتی ہے، اور جب یہ چابی ہی استعمال نہ ہو تو دروازے بند ہی رہتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایسی عورت کی مثال ایک ایسے برتن جیسی ہے جس کے نیچے سوراخ ہو، چاہے اس میں کتنا ہی پانی بھرتے جاؤ وہ ٹکتا ہی نہیں، ہر لمحہ بہتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایسی عورت کے گھر میں بھی کتنی ہی دولت آ جائے لیکن وہ ٹھہرتی ہی نہیں، وہ بہتی ہوئی ندی کی طرح ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ اس گھر میں ہر کام بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ لوگوں کو بسم اللہ کی برکت کے بارے میں ایک ایسا سچا واقعہ سناتی ہوں جسے سن کر آپ بھی ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کو اپنا معمول بنا لیں گی۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک عورت تھی جو ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھتی تھی، ہر کام کی شروعات میں بسم اللہ پڑھنا اس کی عادت بن چکی تھی، لیکن اس کے شوہر کو بیوی کے اس عمل سے سخت نفرت تھی اور وہ بہت زیادہ چڑھتا تھا۔ جب بھی اس کی بیوی بسم اللہ پڑھتی تو اس کا شوہر فوراً غصے میں آ جاتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ وہ اپنی بیوی کو ضرور شکست دے گا اور ایک ایسی چال چلے گا کہ اس کی بیوی دوبارہ کبھی بھی بسم اللہ نہیں پڑھے گی۔ اسی سوچ کے تحت اس نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی دی جس میں ایک قیمتی ہیرا تھا۔ وہ تھیلی بیوی کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے بولا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو اور جب مجھے ضرورت ہوگی میں تم سے لے لوں گا۔ بیوی نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے وہ تھیلی لی اور اسے ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا۔ جب وہ عورت تھیلی کسی محفوظ جگہ پر چھپا رہی تھی تو شوہر نے دیکھ لیا کہ اس کی بیوی نے اسے کہاں رکھا ہے۔ اب بیوی جیسے ہی گھر سے باہر گئی تو شوہر نے وہی تھیلی وہاں سے اٹھائی اور گھر کے اندر چھوٹے سے جو کنواں تھا
گھر کے اندر موجود ایک چھوٹے سے کنویں میں پھینک دی۔ بیوی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ جب وہ واپس آئی تو شوہر بہت زیادہ خوش تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج اس کی بیوی ہار مان جائے گی، اور جب تھیلی نہیں ملے گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ بسم اللہ کی وجہ سے کوئی برکت نہیں آتی، اور وہ آج کے بعد بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے گی۔ شوہر نے بیوی کو آواز دی اور کہا، اے میری شریک حیات، میں نے تمہیں ایک تھیلی دی تھی جس کے اندر بہت ہی قیمتی ہیرا تھا، مجھے اس کی ضرورت ہے، جلدی سے وہ تھیلی مجھے لا دو۔ بیوی وہاں سے اٹھی اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے اسی جگہ پر ہاتھ بڑھایا جہاں اس نے تھیلی رکھی تھی، تو ادھر اس کا ہاتھ بڑھا اور ادھر میرے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آج میری اس بندی کی لاج رکھ لو، یہ ہر کام کے آغاز میں میرا نام لیتی ہے۔ آج اس کے شوہر کو معلوم ہو جائے کہ میرے نام میں کتنی برکت ہے۔ جاؤ اور اس تھیلی کو کنویں سے نکال کر اسی جگہ رکھ دو جہاں یہ بندی ہاتھ بڑھا رہی ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً کنویں سے وہ تھیلی نکالی اور اسی جگہ پر رکھ دی۔ اب جیسے ہی عورت نے ہاتھ بڑھایا تو فوراً وہ تھیلی پکڑ کر اپنے شوہر کے حوالے کر دی۔ شوہر نے جب وہ تھیلی اور وہی قیمتی ہیرا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہی تھیلی جسے وہ کنویں میں پھینک کر آیا تھا وہ یہاں تک کیسے پہنچ آئی۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک غیب سے آواز آئی، اے بندے، جس کام کے آغاز میں اللہ کا نام لیا جائے وہ کام کبھی خسارے میں نہیں جا سکتا، اس کام میں کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے نام کی برکت سے اس بگڑے ہوئے کام کو بھی سنوار دیتا ہے، اسے کامیابی دیتا ہے۔ بس اس دن کے بعد اس شوہر نے بھی ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کو اپنا معمول بنا لیا۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کے بعد اگر آپ اپنے بگڑے ہوئے کام سنوارنا چاہتی ہیں تو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کو پڑھنا، ایک بار اللہ کا نام ضرور لے لینا، اس کو اپنا معمول بنا لیں، پھر دیکھنا وہ کام کیسے برکت سے بھر جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں دوسری عورت کے بارے میں جس کے قدم گھر میں نحوست کے علاوہ کچھ نہیں لاتے، جس کا ہر عمل گھر کو غربت اور بے برکتی سے بھر دیتا ہے۔ وہ عورت جس کے آنے سے رزق کے دروازے تنگ ہونے لگتے ہیں اور گھر کے ماحول میں ایک ایسی گھٹن اترتی ہے جو دلوں پر بوجھ بن جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، وہ دوسری عورت غیبت کرنے والی عورت ہے جو دوسروں کی عزت اچھالتی ہے، ان کی خامیوں کو بیان کرتی ہے، ان کی غیر موجودگی میں ان کے پیچھے چھری چلاتی ہے۔ ایسی عورت کا ہر لفظ تیر کی طرح گھر کے سکون کو زخمی کرتا ہے اور اللہ کی ناراضی کو دعوت دیتا ہے۔ جب عورت کی زبان دوسروں کی برائیاں بیان کرنے کی عادی ہو جائے تو اس گھر سے برکت خود چل کر باہر نکل جاتی ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور خوشیاں آہستہ آہستہ دم توڑ دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایسی عورت کی مثال ایک جلتی ہوئی آگ جیسی ہے جو بظاہر تو روشنی دیتی ہے مگر دھیرے دھیرے پورے گھر کو بھسم کر دیتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ میں شعلہ پکڑ کر چل رہا ہو اور اسے یہ وہم ہو کہ یہ روشنی ہے، مگر دراصل وہی شعلہ اس کی اپنی ہتھیلی کو جلا رہا ہو اور وہ اسے محسوس بھی نہ کرے۔ بالکل اسی طرح غیبت کرنے والی عورت اپنے گھر میں اپنی ہی زبان کی آگ سے تپش پھیلاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ دوسروں کو بے نقاب کر رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ آگ سب سے پہلے اپنے گھر کی دیواروں کو کھا رہی ہوتی ہے، اس کے رزق کو کم کر رہی ہوتی ہے اور اس کی برکت کو جلا رہی ہوتی ہے اور اس کے حصے کی خوشیوں کو دھوئیں میں بدل رہی ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں تیسری قسم کی اس عورت کے بارے میں جس کے قدم گھر میں برکت نہیں بلکہ بے سکونی، بے برکتی اور غربت لے کر آتے ہیں۔ وہ عورت جس کی ایک عادت گھر کو خوشیوں سے خالی کر دیتی ہے۔ یہ تیسری عورت شوہر کی ناقدری کرنے والی عورت ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے ہر کام میں نقص نکالتی ہے، اس کی محنت کو حقیر سمجھتی ہے، اس کے لا کر دینے والے رزق کو کم سمجھتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے دل کو ٹھنڈک دینے کی بجائے اس کے دل پر بوجھ ڈالتی ہے، ایسے رویے کے ساتھ رہنے والی عورت کے گھر سے اللہ کی رحمت اٹھا
کھا لی جاتی ہے، کیونکہ ناقدری وہ دراڑ ہے جو گھر کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایسی عورت کی مثال بہتی ہوئی ریت جیسی ہے، جس میں چاہے جتنا بھی قیمتی پانی ڈالو وہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ شوہر جتنی بھی محنت کرے، جتنی بھی کوشش کرے، جتنی بھی سہولتیں دینے کی کوشش کرے، ناقدری کرنے والی عورت کے دل میں وہ محنت کبھی نہیں جم سکتی۔ وہ ریت کی طرح ساری محبت، ساری کوششوں کو اپنے اندر جذب کر کے ختم کر دیتی ہے۔ یہ عورت اپنے علاوہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی، نہ شوہر کو، نہ بچوں کو، نہ گھر کو، نہ ہی اس کی زبان کے دو الفاظ شوہر کے حوصلے کو بڑھا سکتے ہیں، بلکہ اس کے حوصلے کو مزید گرا دیتے ہیں۔ اور جب حوصلہ گرے تو رزق بھی گرتا ہے، خوشی بھی گرتی ہے، اور گھر کا نظام بھی بکھر جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایسی عورت کی موجودگی گھر کو ایک ایسے طوفان میں دھکیل دیتی ہے جس میں سکون ڈوب جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی قسم کی، اس عورت کے بارے میں جو گھر میں اندھیرے لاتی ہے، برکت کو بھگا دیتی ہے، اور اپنی زبان کی وجہ سے اپنے پورے گھر والوں کے دلوں کو زخمی کر دیتی ہے۔ یہ عورت ہے غصے میں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ کون سی عورت ہے؟ جو بہت زیادہ غصہ کرتی ہے، تلخ لہجے میں بولتی ہے، اپنی زبان کے زخموں کی وجہ سے گھر والوں کے دلوں کو زخمی کر دیتی ہے۔ اس عورت کی زبان ایسی تیز ہوتی ہے کہ اس کا ہر لفظ گھر کی فضا کو بھاری بنا دیتا ہے، محبتوں کو توڑ دیتا ہے، اور رزق کی برکت کو کم کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایسی عورت کبھی مت بننا جو باتوں باتوں پر غصہ کرتی ہے۔ باتوں باتوں پر غصہ نہیں کرنا، کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے، اپنے کسی بھی رشتہ دار کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے غصہ نہیں کرنا۔ تو میری پیاری بہنوں، اب میں آپ کے سامنے پانچویں قسم کی عورت کی بات کرتی ہوں، جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، غربت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ پیاری بہنوں، ایسی عورت آج کے دور کی عورتوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے ان کے اثرات بھی سب سے زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں۔ پانچویں قسم کی عورت وہ ہے جو فضول خرچی اور نمود و نمائش میں ڈوبی رہتی ہے۔ خواہ گھر میں کمائی کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، تھوڑی سی کیوں نہ ہو، یہ عورت ہمیشہ اس سے زیادہ خرچ کرتی ہے۔ مطلب تھوڑی ہے تو پھر اس سے زیادہ خرچ کرے گی، دوسروں کو دکھانے کے لیے خریداری کرتی ہے، ضرورت اور خواہش میں فرق بھول جاتی ہے، اور ہر چیز میں مقابلہ بازی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایسی عورت کی وجہ سے گھر کا رزق گویا چھلنی میں ڈال دیا جاتا ہو، جتنا بھی آئے ٹکتا ہی نہیں۔ آج کے معاشرے میں یہی عورت گھروں کی برکت کھینچ لیتی ہے، مرد کو قرضوں میں دھکیل دیتی ہے، بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، اور گھر کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ فضول خرچی دیکھنے میں تو معمولی لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ وہ آگ ہے جو چپکے سے پورے گھر کے سکون کو جلا دیتی ہے، اور عورت اپنی اسی عادت سے خوشحالی کے دروازے خود بند کر دیتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں چھٹی قسم کی عورت، یعنی وہ عورت جو بے پردگی، آزاد خیالی کو فخر سمجھتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کل کے دور میں ایسے رویے کو ترقی کہا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب عورت حیا چھوڑ دیتی ہے تو گھر سے رحمت اٹھ جاتی ہے۔ بے حیائی گھر کے ماحول میں بے سکونی بھر دیتی ہے، بچوں کی تربیت بگڑ جاتی ہے، مرد کے دل میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، اور گھر کے دروازوں سے برکت خاموشی سے نکل جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، فضول خرچی اور بے پردگی صرف دو عادتیں نہیں، بلکہ ایسے طوفان ہیں جو خاموشی سے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتے ہیں، اور رزق کی برکت کھینچ لیتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں ساتویں قسم کی ان عورتوں کے بارے میں جو اپنے گھروں سے برکت کو خود اپنے ہاتھوں سے باہر نکال دیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو ہر وقت شکایت کرتی رہتی ہیں، گلہ شکوہ کرتی ہیں، انہیں نہ شوہر کی محنت پسند آتی ہے، نہ گھر کا ماحول، نہ کھانا، نہ زندگی کا کوئی پہلو۔ ان کی زبان پر شکر نہیں، صرف نالائکی اور بے اطمینانی کے جملے ہوتے ہیں۔ ایسی عورت کے بارے میں ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے،
ناشکری اس بارش کی طرح ہے جو زمین پر گرتی ہے مگر ہر بیج کو سڑا دیتی ہے، یعنی شکایت کبھی سکون نہیں دیتی بلکہ دلوں میں بوجھ بھر دیتی ہے۔ آخرت میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کی زبان شکر کی عادی نہ ہو ان کے اعمال کے ترازو ہلکے ہو جاتے ہیں۔ قبر میں بھی ایسے انسان کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے، کیونکہ شکر نور پیدا کرتا ہے اور ناشکری نور چھین لیتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حیا والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں حیا، نگاہوں میں شرم اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھے۔ ہمیں ان 5 چیزوں کو اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق دے۔ ہمیں ان عورتوں میں شامل کرے جو دنیا میں بھی محفوظ رہیں اور قبر میں بھی نور سے بھر دی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان عورتوں میں شامل کرنے سے محفوظ رکھے، ان عورتوں میں ہرگز شامل نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق بن چکی ہیں۔ تو آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔